یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، جب تو نے دیکھا نہیں گواہی کس چیز کی دی؟ یہ گواہی سب سے پہلے انہوں نے دی تھی۔ جو نوجوان جنریشن بیٹھے ہو، جو میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، گواہی انہوں نے دی تھی، ہم نے دیکھ کے نہیں دی، ہم نے ان سے سن کے دی، ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اصل گواہی انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جہنم ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ جن کی گواہی سے اسے مان لیا، ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی وجہ سے تو ہم نے اسے مان لیا۔ بسم اللہ، بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ امیر المومنین، تیرے عقیدہ توحید سمجھانے۔ علی نے فرمایا کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے چھپا نہیں ہوا، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں۔ اللہ فاصلے میں نہیں ہے، فاصلے میں نہیں۔ ہم نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت واجب ہے، واجب رکن ہے نماز۔ نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ بعض لوگوں کو اپنی نیت کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کا بھی نہیں پتا۔ میں پڑھے لکھے ماحول میں تقریر کر رہا ہوں، نیت کیا کی؟ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ قربت واقعہ ہوتی ہے فاصلے پہ، بہت اچھے۔ جہاں فاصلہ ہو وہاں اللہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا تھا صرف اس دیکھنے کے لیے کہ اگر میں یہ موضوع چھیڑوں تو کیا مجمع میرے ساتھ نبھا سکے گا؟ آپ نے ساتھ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے میں فلسفے کی بحث میں آنے لگا ہوں، تنہا نہ چھوڑنا مجھے۔ اللہ فاصلوں میں نہیں آتا۔ بابا جی دعا فرمائیں گے۔ یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، اس کا مطلب کہ درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب قریب ہی نہیں، کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا، اب متصل ہو گیا ہے، قریب نہیں رہا۔ قریب کرنے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو کسی ایک محدود جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کو جگہ پہ معین کر لیں گے کہ وہاں اللہ ہے اور اب ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس فاصلے میں اللہ نہیں ہے۔ اور جو نہ ہو قبلہ بخاری صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ یہاں نہیں ہے۔ ان کے قریب آنے کے لیے مجھے اور قریب آنا پڑے، اور جب تک فاصلہ ہے تب تک میں قریب ہوں۔ جب میں ان کے گلے لگ جاؤں گا تو اب قریب نہیں، اب متصل۔ ہم نے ہونا ہے اللہ کے قریب، قریب ہونے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اب اگر اس فاصلے میں اللہ نہیں تو پھر جس جگہ پہ اللہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اللہ کو زمینوں پہ ماننے کے تو آسمان کو خالی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں گے اللہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر اس کا جمود ماننا پڑے گا کہ وہ ساکن ہے، وہ ساکن ہو تو پھر بھی اللہ نہیں رہے۔ اگر کہیں کہ کبھی وہ آسمان پہ ہوتا ہے کبھی زمین پہ، پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ حرکت میں بھی نہیں آتا۔ اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے پھر اس کا حلول ماننا پڑے گا۔
وہ ہر جگہ پہ حل بھی نہیں ہوتا، پھر وہ ہے کہاں؟ میں تو جب بھی کعبے کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں، اگر یہ تیرا مکان ہے تو لا مکان کیا ہے؟ اسے تیرا مکان مانوں یا تجھے لا مکان مانوں؟ میرا پسندیدہ موضوع ہے عقیدہ توحید۔ ہم سے سنو کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے عقیدہ توحید کیسے پڑھتے ہیں؟ کہاں مانیں گے ہم اللہ؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنا آپ ڈھونڈ۔ مفاتی اٹھاؤ، مذہب جعفریہ کی کوئی بھی دعاؤں کی کتاب اٹھاؤ، دعائے معرفت بہت بہتر دعا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے پہلے میری معرفت عطا کر، میرے اللہ پہلے میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہم پانی منگوا، پھر بھی بلند آواز سے سلوات پڑھے، بسم اللہ۔ جی ہے بسم اللہ، بسم اللہ جناب ذاکر نہید جواب جب سب تشریف لے، موضوع کے ساتھ بہت سے لیں۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مثلا میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے کہ میں کہاں ہوں تو آصف میرا اسم ہے، میں نہیں۔ خطابت میری صفت ہے، میں نہیں۔ بھائی دعا فرمائیں گے میں کہاں ہوں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بیٹھا، یہ میرا وجود ہے، میرا، میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا میرا وجود، میرا ابھی بھی علیحدہ ہے، وہ میں کہاں ہوں؟ جس کا وجود ہے وہ میں کہاں ہوں؟ میرا چہرہ میں کہاں؟ میری آنکھیں میں کہاں؟ میرے ہاتھ میں کہاں؟ اگر کوئی کہے جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری روح ہے، میں کہاں ہوں؟ تو جب مجھے اپنے اندر سے میں ہی نہیں مل رہا تو پھر میں اپنا رب کہاں سے ڈھونڈوں؟ خدا نے انسان کی ذات کے اندر انسان کو گم کر کے بتا دیا کہ جب تجھے اپنا مل جائے تو سمجھ لینا تجھے تیرا رب بھی مل گیا ہے۔ فقر کا پہلا زینہ ہے جو میں مجمع میں پڑھ رہا ہوں، پہلے اپنا پہچانو۔ جب تجھے اپنا آپ ہی نہیں مل رہا، اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میری ذات تو میرے اندر گم ہے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھنا، میرا چہرہ دیکھے، میرے ہاتھ دیکھے، میری آنکھیں دیکھے۔ اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے قرآن سے پوچھو چہرہ کسے کہتے ہیں، آنکھیں کسے کہتے ہیں، ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ان تک پہنچنا اللہ تک پہنچنا۔ میرا وجود میری ذات کا مظہر ہے، جس نے میرا وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ خدا معاذ اللہ جسم نہیں رکھتا، اس نے انہیں وجہ اللہ کیوں کہا، انہیں عین اللہ کیوں کہا، انہیں ید اللہ کیوں کہا؟ کہ میں تو نظر نہیں آؤں گا، تم نے ڈھونڈنی ہے میری رضا تو وجہ اللہ کو دیکھو۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ اب ہم نے نماز پڑھی تھی اللہ کی قربت ڈھونڈنے کے لیے، تو اللہ تو فاصلے میں ہے ہی نہیں۔ بندے نماز کے آخر سے علی ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں نماز کی ابتدا میں علی دکھاؤں۔ میں تمہیں نماز کی نیت میں علی دکھاتا ہوں۔ ابھی تک اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے میں 2-4 تقریریں کروں تو کوئی بندہ پھر بعد میں کہتے نیت بھی مستحب ہے۔ میں یہ چھپا ہوا گوشہ پڑھنے لگا۔ نمازی ذاکر میرے پیچھے تشریف فرما، قربت اللہ کی قربت،
قربت، اللہ کی قربت ہے کون؟ کس سے ڈھونڈو گے کہ کون ہے؟ وہ فاصلے میں نہیں ہے، نظر وہ نہیں آ رہا، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، قریب کس کے ہونا؟ کیا بات ہے، نہیں جگ صاحب میرے دوست ہیں، ذاکر شبیر ہیں، یہ فیصل آباد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہیں میرے گھر کا نہیں پتا تھا، انہوں نے فیصل آباد پہنچ کے کہا ان کے کسی قریبی سے پوچھو گے وہ کہاں رہتے ہیں۔ ہم اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، جب اللہ نظر نہیں آیا ہم نے کہا اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو وہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو اللہ کا ایڈریس کیا ہے۔ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کے قریبی ڈھونڈوں تو میں نے قرآن کھولا، میں نے کہا کوئے علی کے خاموش ذاکر، مجھے بتا کہ اللہ کے قریبی کون سے ہیں۔ قرآن نے مجھے 3 قریبی بتائے، میں تینوں پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا پہلا موسیٰ قریب، میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، وہ کوہ طور پہ رک گیا۔ میں نے قرآن سے کہا وہ تو کوہ طور پہ رک گیا، کسی اور قریبی کا تجھے پتا ہے؟ اسے کہا عیسیٰ بھی اللہ کے قریب ہے، میں عیسیٰ کے پیچھے گیا۔ مریم کا بیٹا 4تھے آسمان پہ رک گیا، میں نے قرآن سے کہا کوئی اور قریبی؟ اسے کہا جبریل بھی اللہ کا قریبی ہے، میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا، وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے آگے کون ہے؟ فرمایا اس سے آگے تو عقلوں کی رسائی نہیں ہے، ایک گیا ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ جب میں اس کے پیچھے گیا میں نے کہا اے مصطفیٰ کیا تو بھی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا میں بھی تو اللہ کو ملنے کے لیے آیا تھا لیکن پردے کے پیچھے سے ہاتھ تو علی کا۔ بسم اللہ مالک حسین عزت معراج میں کوئی شیعہ علی کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب نے لکھا کہ بول رہے تھے پروردگار لیکن لہجہ علی کا تھا، وہ مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں بولے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا جس کو ابھی بھی اب عام ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے معاذ اللہ کو کیا ضرورت تھی، یہ تو ذاکروں نے باتیں بتائی کہ معراج کے پردے میں علی بولا تھا۔ چل چھوڑ نا، جس بات کو مانتا اس پہ آ، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم نے ضد نہیں کرنی، تو جسے مانتا وہ چیز دکھا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم تو وہ چیز بتا جس سے اللہ بولا ہو، میں اس چیز میں سے تجھے علی نکال کے دکھاؤں۔ تجھے معراج کا پردہ بارے میں نہیں، چھوڑ، موسیٰ سے بولا تھا، اسے تو مانتے ہو نا، قرآن نے پورا لکھا ہے، بولا موسیٰ سے۔ کیا وہاں اللہ جس میں آیا تھا؟ نہیں، وجود میں آیا تھا۔ کس سے بولا تھا؟ ایک شجر سے۔ موسیٰ طور پہ جاتے، شانوں کو چکاتے، سوال کرتے، ایک شجر سے آواز آتی، اللہ بولا شجر سے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو ہمیں مشرک کرنے لگا تھا، میں تجھے مشرک کروں۔ اگر تو کہے کہ اللہ اس درخت میں آیا تھا تو معاذ اللہ اللہ کو درخت میں محدود ماننا پڑے۔ دوسری چیز درخت سے کیوں بول رہا؟ اگر اللہ درخت میں آ سکتا تھا تو موسیٰ کے وجود میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب وہ درخت موسیٰ سے افضل۔ اگر اس نے آنا ہی تھا تو پھر موسیٰ کے وجود میں آ جاتا۔ درخت میں آیا، اس کا مطلب ہے کہ درخت موسیٰ سے بہتر تھا، جو موسیٰ سے بولنا گوارا نہیں کیا۔
درخت سے بول پڑا. جس نے لکھا اس نے کہا درخت سے بولا, درخت سے بولا, درخت سے بولا. باوجی زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک میں نے جگہ جگہ چھان مارا, مجھے کوئی مفسر یہ بتا دے وہ درخت کس چیز کا تھا, بیری کا تھا, کیکر کا تھا, شیشم کا تھا, وہ کس چیز کا درخت تھا, تاکہ اس درخت کو آج ہم اپنے گھروں پہ لگائیں, اس کے پتے کھانا بھی شفا ہو کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا, یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا. ہاں دیکھنے لگا شجر سے بولا, شجر سے بولا, شجر سے بولا. میں نے سمجھ لیا کہ شاید موسیٰ کے دور میں کوئی شجر ہوگا اور آج اس کا بیج بھی زمانے میں موجود نہیں ہے. لیکن میں پہلی بار نجف گیا, میں نے علی کا سلام کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی, عقیدہ کھول کے سامنے آ گیا. علی کی شرری پہ زیارت میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. یہ اللہ کے مظہر ہیں. اللہ ہمیں ڈائریکٹ منہ نہیں لگائے گا. اپنی عبادتوں کی وجہ سے اللہ سے بولنے کی کوشش نہ کرنا. وہ تو نبیوں سے نہیں بولتا, وہ تو ہمارے نبی سے کہہ رہا کل هو اللہ احد, کہہ دے انہیں اللہ ایک ہے. وہ ہم سے سیدھا بولتا ہی نہیں, وہ ہم سے نہیں بولے گا, اس کا مظہر تلاش کرنا پڑے گا. یہ آئے, انہوں نے عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی, اسے منوانے کے لیے. دنیا اس کے پاس آ گئی, انہوں نے جھک کے بتا دیا اسے مانو. دنیا اس کے گھر گئی, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا رہا. مجمع میں ایک بندہ ہو جو محنت کی قدر کر سکتا ہو, یہ سجدے کر کر کے بتاتے رہے کہ عبادت کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ تعظیم کیا ہے. یہ عبادت کرتے رہے, وہ درود پڑھتا رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. انہوں نے عبادت سکھائی, اس نے تعظیم سکھائی. آج 2019 خطرناک کیوں ہو گیا؟ عبادت والے کہتے ہیں تعظیم نکالو, تعظیم والے کہہ رہے ہیں عبادت چھوڑ دو. شیعت دو رستوں پہ اس لیے ہو گئی, عبادت والے تعظیم کرنے کو تیار نہیں, تعظیم والے عبادت کرنے کو تیار نہیں. شیعت اس اختلاف کا نام نہیں, عبادت بھی ہو تعظیم بھی ہو, ان کا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں. ممبر پہ چند لوگ ہیں جو ممبر پہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں. اب ممبر پہ آپ کے نظریات کی حفاظت کرنے کے لیے ممبر پہ بخاری صاحب چٹ آتی ہے, مثلا چٹ آئی, آپ بتائیں جی نماز افضل ہے کہ ماتم؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سوال گول کر کے پھینکتے دیکھا کہ اس کا جواب کیا دیں. اگر کہیں گے نماز افضل ہے, ماتمی مجمع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر ہم کہیں گے ماتم افضل ہے, دروازے پہ نمازی نعرے لگانے شروع کر دیں. ایسا ہی ہے. پھر بادشاہ حسین کی عزت قسم, میں نے خیرات مانگ لی ہے, میں جواب دینے لگا ہوں, جواب میں دینے لگا ہوں, کیمرے کی موجودگی میں دینے لگا. میری مجبوری ہے, میرا پیشہ شیعہ نہیں, میرا مذہب شیعہ ہے. میں نے مشکلات کاٹی ہیں اس مذہب کے نظریات کے لیے, میں نے جیلیں کاٹی ہیں, میں نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں, میں نے سزائے موت کی کوٹریاں کاٹی ہیں, میں خطرات سے نکل کے آیا ہوں. میں دیتا ہوں اس سوال کا جواب. نماز افضل ہے یا ماتم؟ بخاری صاحب دعا آپ فرمائیں گے, پورا ڈیرہ اس بات پہ گواہ بن جائے گا کہ جواب میں منبر سے دے رہا ہوں. یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہو.
اس طبقے کی طرف سے ہوتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا تھا. ایک کو چھوڑو. صحیح ہے. واہ واہ. نماز اور ماتم کا مقابلہ کیوں؟ مقابلہ ہی نہیں. ان کا تقابل ہی نہیں بنتا. کیا تھا. واہ واہ واہ. عبادت ہے تو تعظیم کی وجہ سے, بے شک بے شک. تعظیم ہے تو عبادت کی وجہ سے. میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا, ہمارا عقیدہ توحید ہے, سجدہ اللہ کو کرو, معرفت معصومین کی رکھو. لا الہ ادھورا ہے اگر علی ولی اللہ نہ ہو. اب آئیں آگے چلیں, میں بڑی جلدی سے ختم کرنے لگا. دوسرا عقیدہ جی معاذ اللہ, یہ امامت کا اختیار زیادہ مانتے ہیں, نبوت کا اختیار کم مانتے ہیں. اس کا بھی میں علمی جواب دیتا ہوں. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ, امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ. اور یہ مسند اللہ نے دی, بے شک. عدل فضل جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے, نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا یہ فضل ہے. مجمع چپ ہو گیا, راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے, نبی نے وہی کیا جو عدل کو کرنا چاہیے تھا. حسین نے ہاتھ پکڑ کے ساتھ دے کے کہا عدل نہیں دے رہا, فضل دے رہا, فضل دے رہا. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا مکروز ہوں. امام نے فرمایا تیرے مقدر میں رزق ہی نہیں. روتا ہوا جان لگا. امام نے کہا واپس آ, ہاتھ دھلا. اس نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. امام نے کہا نیچے دیکھ, نیچے ہیرے زبرد یقوت جواہر. اس نے چننے شروع کیے. مولا کہا اٹھا یہ سارے تیرے ہیں. دیکھنے کا مولا ابھی تو آپ نے کہا تھا میرے مقدر میں نہیں. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. امیر المومنین کا دور حکومت, مولا امیر المومنین کا دور حکومت. امیر المومنین بیٹھے, ایک شخص چیختا ہوا ہے اور وہ کیا کہتا ہوا رہا ہے, اے علی مجھے پاک کیجئے, اے علی مجھے پاک کیجئے. لوگوں نے رستہ دیا, سارے لوگ متوجہ ہوئے, کون ہے یہ؟ امیر المومنین ممبر پہ قریب آیا, ہاتھ جوڑ, یا علی میں نے چوری کر لی ہے, آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں مجھے سزا دے کے پاک کرے. کہاں سے لائے کہ دنیا علی جیسا حاکم؟ چور خود چل کے آ گیا. امیر المومنین نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹی جائیں. صحیح ہے. شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. انگلیاں ہاتھ کاٹو گے تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ جن 7 چیزوں کا سجدے پہ لگنا واجب ہے ان میں سے ایک ہاتھ بھی ہے. جو عزائے سجدہ, جو 7 چیزیں زمین پہ لگتی ہیں ان میں ایک ہاتھ ہے. اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. سجدہ نہیں کرے گا تو معافی کس سے مانگے گا؟ ہاتھ کاٹے گا, انگلیاں کاٹو. جلاد نے تلوار نکال لی, انگلیاں کٹی. کٹی ہوئی انگلیاں, ہاتھ سے لہو ہے, چہرے پہ خوشی ہے. لوگ خوش کیوں ہے؟ کہ لگا مجھ سے خوش نصیبی کون ہوگا, مجھے علی نے پاک کیا. ایک ہاتھ کٹا ہوا, دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے, کہنے لگا یا علی تیری مہربانی, تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا. چور مسکراتا ہوا باہر جانے لگا, علی کے قصیدے پڑھتا ہوا باہر جا رہا تھا. علی دربان سے کہیں سے واپس لے کے واپس آیا. علی زمین پہ پڑی ہوئی انگلیاں اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے. علی نے اپنا ہاتھ پھیرا, ہاتھ واپس ملا. چور ہاتھ باندھ کر دینی تھی تو کاٹنی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. اس لیے تو ہم گھر بنا کے اس کے دروازے پہ آیت لکھتے ہیں, حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, عدل نہیں.
اگر وہ عدل کرتا تو ایک اینٹ بھی نہ آتی. یہ جو اس نے دیا ہے فضل سے دیا ہے, فضل سے دیا ہے. ہم مجھے نہیں پتا محنت کی ہر نتیجے پہ کون کون ساحل پہ چلا جاتا ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم خدا نے کہا قیامت والے دن اعمال اپنے ہاتھوں میں لے کے آنا اور سوچ کے آنا, وہاں عدل ہوگا. عدل کا نام آیا, انسان کا جسم تھر تھر کانپا. انسان کا بخشش کیسے ہوگی, جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر اس نے عدل کیا تو ہمارے لیے تو جنت ممکن ہی نہیں. خدا نے کہا آ جانا, ہوگا عدل لیکن تخت پہ فضل ہوگا. ہوگا عدل لیکن تخت پہ فضل ہوگا. کوفے میں امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, صحابی تھا. قیامت والے دن ہوگا عدل لیکن تخت پہ فضل ہوگا. ایک شخص آ گیا کوفے میں علی کے پاس, نام اس کا سعد تھا. سادہ بڑا تھا. امیر المومنین اس کی سادگی کی وجہ سے اسے پیار کرتے تھے. اکثر اوقات وہ مولا کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا, صحابہ ناراض ہوتے, علی فرماتے نہیں اسے بولنے دیا کرو, یہ بھولا ہے, یہ میرا ملنگ ہے, مجھے اس کی سادگی اچھی لگتی ہے. اس لیے تم بھی کسی ملنگ کو نہ ڈانٹا کرو, اللہ جانے کہ اس کپڑوں میں کون بیٹھا ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے اجلے ہوئے لباس میں بڑے بڑے میلے لوگ دیکھے. میں نے بڑے بڑے میلے کپڑوں میں بڑے بڑے اجلے لوگ دیکھے. علی فرمایا اسے کچھ نہ کہنا. اب وہ علی کے قریب بیٹھا ہے اور کیا سوال کر رہا ہے, سوال سنیے. یا علی, آپ یہاں مدد کرتے وہاں بھی کریں گے؟ علی مسکرائے, ہاں وہاں بھی کروں گا. فوراً دیکھنے لگا, یا علی آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان ہوگا, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ وہاں پہ کہاں پہ ہوں گے؟ اتنا کہنا تھا. امیر کا جواب سننا, بادشاہ کا جواب سننا. علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا. عدل لیکن تخت پہ فضل, وہاں میں تمہارا انتظار کروں. اس نے کہا اچھا یا علی, اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ کہاں ہوں گے؟ دائیں بائیں, تخت پہ, پردے کے پیچھے, کوئی نشانی تو بتائیں. امیر المومنین فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں. علی تولے گا, علی تولے گا. جب کہا نا میں اعمال تولوں گا, خاموش ہو گیا, مسکراتا مسکراتا چپ ہو گیا. علی فرمایا بجائے خوش ہونے کی اب چپ کیوں ہوا؟ کہ اگر آپ تولیں گے تو آپ تو عدل کریں گے, آپ کا تو عدل یہاں مشہور ہے, تو وہاں بھی تو عدل کریں گے. اگر ہمارے اعمال میں کمی ہو گئی, آپ ہماری محبت دیکھیں گے یا اپنا عدل دیکھیں گے؟ معاذ اللہ آپ کے عدل میں تو کمی نہیں آئے گی تو پھر ہماری محبت کہاں جائے گی؟ علی مسکرائے, مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچانا, رہ گئی تمہارے اعمال میں کچی کمی تو اسے علی ایسے پوری کر دے گا جب فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں گناہ رکھیں گے. اگر تمہارے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو, دوسرے میں ہماری ولا رکھو. ایک میں گناہ رکھو, دوسرے میں ولا رکھو. پھر میں دیکھوں گا گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتی ہے. اس کا مولا جنت میں بھیجنا تھا, تولنے کیوں تھے؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل. رات بیت جائے, رات بیت جائے, اسی ایک لفظ میں گفتگو چلتی رہے کہ عدل کیا ہے. حاذا من فضل ربی, یہ رب کا فضل. اس لیے تو فقیر نے کہا تھا
عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاؤں۔ بخشش عدل میں نہیں، فضل میں ہے۔ عدل سے بخشش نہیں ہونی، فضل سے بخشش ہونی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہوں اپنا فضل دے دیتا ہوں، میں جسے چاہوں اپنے فضل سے نواز دیتا ہوں۔ ایک بندہ ڈیرے میں ہو لیکن جملے کی تائید اور جملے کی قیمت اسے دینی پڑے گی۔ ہم شیعہ مجبور ہو کے علم پہ نہیں جھکتے، محبت سے جھکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے یہ صرف فضل نہیں، ابل فاضل ہے۔ یہ ابل فاضل، بسم اللہ سے یاد بادشاہ حسین عزت ہے، آقا زادی عزت ہے۔ بسم اللہ سے بسم اللہ سے ہمیں خبر ہے کہ عباس صرف فضل نہیں، عباس ابل فاضل ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ سے بادشاہ حسین عزت ہے۔ بس اب زیادہ دیر نہ ہو جائے، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اپریل میں انشاءاللہ کون سی ڈیٹ ہے؟ 16 اور 17، ان میں سے ایک دن میں انشاءاللہ 2 سال سے، اور ان میں سے ایک دن میں میں ضرور آؤں گا 17 اپریل کو انشاءاللہ۔ 2 سالوں سے جناب عقیل صاحب کے ساتھ میرا وعدہ تھا، 2 سالوں سے نہ آ سکا۔ اب تو موٹر وے نے ہماری ویسے بھی زیادہ پریشانیاں دور کر دی ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی وہاں، ایک بانی کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے، ایک نوکر کی حیثیت سے۔ شہید کا گھر ہے، ہمارا فرض ہے، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کے لہو کے ساتھ وفا کریں جنہوں نے حسین کے ساتھ وفا کی تھی۔ ضرور آپ کے زندگی باقی، ملاقات باقی۔ 17 اپریل آپ کے سامنے حاضری بھی ہوگی، آپ کا سلام بھی ہوگا۔ عدل اور ہے فضل۔ ہم ڈرتے اللہ سے ہیں، محبت آل محمد سے ڈرتے ہیں، اس کے عدل سے ڈر لگتا ہے، اس کے فضل سے پیار۔ حسین 9 لاکھ کو دیکھ رہے تھے، لڑتے، وہ عدل تھا۔ حر کو بخش رہے تھے، وہ جب فضل کر دیتے ہیں تو بے حساب کرتے ہیں۔ وسائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچا لیتے ہیں، وہ دوسری بار مانگنے بھی نہیں دیتے۔ بڑے اچھے مذہب سے اللہ نے تمہیں جوڑ دیا ہے، اب اس مذہب کو اتنا بدنام نہ کرواؤ، اس مذہب کی اتنی توہین نہ کرواؤ۔ جن کے گھر میں رزق ہو نا، انہیں قدر نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے 14 دیے ہیں، قدر کرو، ان کی ولایت پہ لڑو نہ۔ نہیں تم سے علی ہضم ہوتا، چھوڑ دو۔ نہیں علی ولی اللہ تم سے برداشت ہوتا، چھوڑ دو۔ کتنا کام ہے دنیا میں لوگ غلط کر رہے ہیں، تم نہیں روکتے۔ ہمیں تم یہی سمجھتے ہو نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، چھوڑ دو ہمیں۔ ہم جانے، ہمارا مالک جانے۔ آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، آپ اپنے نظریات پہ رہیں۔ عقیدوں میں علی نہیں ڈھونڈتے، علی میں عقیدہ ڈھونڈتے۔ کتابوں سے علی تلاش نہیں کرتے، علی سامنے رکھ کے پھر کتابیں تلاش کرتے۔ چہروں کی وجہ سے علی کو نہ مانو، علی کی وجہ سے چہروں کو مانو۔
بے شک ہر چیز کا احترام کرو علی کی وجہ سے، محبت کرو علی کی وجہ سے، دشمنی رکھو علی کی وجہ سے۔ میس میں تمار کا بیٹا یعقوب مشکل ترین حالات میں مدینے آیا، صرف مولا کی زیارت کرنی تھی ایک رات اور اگلی صبح واپس نکلنا تھا۔ تھوڑے لمحوں کے لیے امام سے ملاقات ہوئی، چند لمحوں کے لیے، جلدی جلدی زیارت کی، مولا زمانہ دشمن ہے، آپ کے حکم کے ساتھ ہی وطن سے گیا ہوں، مولا ایک جلدی جلدی کوئی مجھے نصیحت کر دے۔ میرے پانچویں بادشاہ نے کہا یعقوب پھر یاد رکھنا علی کے دوست کو دوست رکھنا، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جا زمانے کو جا کے بتا دو۔